والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قرآن حکیم میں اور حدیث شریف میں مختلف قسم کے ایسے جملے جو ایمان بتاتے ہیں اور ان کے خلاف اگر بول دیا جائے تو شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ عنوان گزشتہ 2 نشستوں سے ہم سیکھ رہے تھے. آج تیسری نشست میں گفتگو یہاں سے شروع کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان کے متعلق کوئی بھی سستا لفظ جس میں عیب محسوس ہوتا ہو، جس میں نقص کا شائبہ ہو، یا جس میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر پر اعتراض کرنے کا ارادہ ہو، تو ان تمام جملوں سے اور کلمات سے دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے. یہ بڑی اصولی کارروائی تھی. اس کارروائی کے بعد میں گن کر وہ جملے آپ کے سامنے لا رہا تھا. تو گزشتہ سبق کا آخری کلام یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا. تو کوئی شخص دیکھ کر کہہ دے یہ تو کوئی ادب سا نہیں لگتا، یہ کوئی بے ادبی سی لگتی ہے، یا یہ کوئی کمینگی کا احساس ہے، اتنا کھانا کھا کر بھی پیٹ نہیں بھرا، اب جو انگلیوں پر لگے ہوئے ذرات کھاؤ گے. یہ سارے جملے بندے کو کافر کر دیتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کی کسی بھی سنت کی توہین یہ ضابطہ ہے شریعت میں. رسول اللہ کی کسی بھی سنت کی توہین بندے کو کافر کر دیتی ہے. مثلا میں نے گزشتہ بار بھی آپ سے کہا، ایک صاحب نے کدو کھائے اور کہا کہ ہمارے نبی پاک کو پسند تھے، دوسرے نے کہا مجھے نہیں پسند. علماء کرام نے کہا حضور کی ناپسند کو، حضور کی پسند کو تو نے ناپسند کہا، اپنے ایمان کی خیر منا، کہاں کا مسلمان ہے تو. ایک صاحب نے داڑھی رکھی تو دوسرا شخص اس سنت کی توہین کرے، یہ داڑھی واڑی کچھ نہیں ہوتی، یہ داڑھی کوئی دین تھوڑا ہوتا ہے. کوئی ایسے جملے بولے جس سے حضور کی یہ سنت داڑھی مبارک اس کی بے عزتی اور توہین ہو جائے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حضور رحمت عالم کی سنت مبارک مونچھیں چھوٹی کروانا. تو ایک صاحب نے مونچھیں چھوٹی کروا لی، دوسرا اس سنت پر تانا مارے، اس مونچھیں چھوٹی کروانے کی سنت کی توہین اور بے ادبی کرے، وہ شخص دائرہ اسلام سے
خارج ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے پگڑی باندھی امامہ، حضور کی سنت مبارک، دوسرا شخص رنگ برنگے تانے مارتا ہے، جملے کستا ہے، جس سے اس امامے کی سنت کی بے ادبی محسوس ہو جائے تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں تک یہ پگڑی تو پگڑی، یہ پگڑی کے پیچھے لٹکنے والا شملہ، یہ بھی حضور کی سنت مبارک ہے۔ کوئی صرف اس شملے کی توہین کر دے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی عالم، اس کے سینے میں قرآن کا علم ہے، حدیث رسالت مآب کا علم ہے، تو اس عالم کی توہین کرنا اس کے علم کی وجہ سے، میں نے کہا علم کی وجہ سے، بعض اوقات بندے کا کردار گندہ ہو جاتا ہے تو کردار کی بنیاد پر گالیاں کھا لیتا ہے، بعض اوقات بندے کا رویہ گندہ ہو جاتا ہے تو رویے کی بنیاد پر وہ گالیاں کھا لیتا ہے۔ تو بنیاد کردار نہیں، بنیاد رویہ نہیں، کوئی بھی بنیاد نہیں۔ ایک عالم ہے تو خامخواہ دوسرے بندے کو چڑ ہے اور جملے کستا ہے، اس کے علم کی توہین کرتا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، آئے ہیں بڑے مولوی صاحب، آئے ہیں بڑے عالم صاحب، حلوے کھاتے ہیں، تو علم کی توہین کرنا جبکہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو وجہ ہو تو بندے کی بے عزتی ہو جاتی ہے، تو وجہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس نے کوئی برا کردار لایا، نہ کوئی برا رویہ پیش کیا، نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا، تو ایسے ہی کسی بھی عالم کو دیکھ کر اس کے علم کی وجہ سے، میں جملہ جو ہے کتابوں میں وہی بول رہا ہوں، اس کے علم کی وجہ سے اس کی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بھائی اس لیے کہ جب وجہ کوئی بھی نہیں ہے، وجہ صرف علم ہے، تو وہ قرآن پاک کی وجہ سے بے ادبی کر رہا ہے، وہ حضور کی علم شریعت کی وجہ سے توہین کا ارتکاب کر رہا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ الغرض اب بہت سارے مسائل اس ضابطے کے تحت سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو ضابطہ بتایا کہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات والا شان، حضور کی دی ہوئی سنتیں، حضور کی دی ہوئی عبادتیں، رسول پاک علیہ السلام کا نظام شریعت، تو ان سب چیزوں میں سے کسی ایک کی توہین بھی کر دی جائے تو اس توہین کا تعلق سیدھا رسول پاک کی ذات سے جا جڑتا ہے۔ داڑھی کی توہین اصل میں سنت کی توہین، اصل میں حضور کی توہین، امامہ پاک کی توہین تو سنت کی توہین ٹھہری اور جا کر رسول پاک کی توہین ٹھہری، یہ کام چلا جو ادھر سے، لہذا بڑی احتیاط درکار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق۔ یہی ایک وجہ ہے جس بنیاد پر آج کے دور میں یہ کچھ فرقہ واریت بن گئی، کچھ گروہ بندیاں بن گئیں، کچھ جماعت بندیاں بن گئیں۔ کسی نے اپنے آپ کو بریلوی کہہ دیا، کسی نے اپنے آپ کو دیوبند کہہ دیا، کسی نے اپنے آپ کو غیر مقلد کہہ دیا، تو ان کے پیچھے عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا یہ کیوں لڑتے ہیں یہ علماء آپس میں، یہ کیوں فرقہ بندیاں ہو گئیں۔ سوال اچھا ہے، کیوں ہو گئیں، واقعی سوچنا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے ہو یہ گیا ہے کہ مثلاً دیکھنا، ایک آدھ جملہ آپ کو بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے آپ خود ہی اپنے آپ کو کہہ دو گے کہ جس نے یہ کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم ذرا الگ لوگ ہیں۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے لاتا ہوں، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن شکر ہے کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں وہ جملہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ کون سا جملہ؟ رسول اللہ سے شیطان کا علم زیادہ ہے۔ یہ جملہ جس صاحب نے، مفتی ہے، اہل سنت کا نہیں، مفتی ہے، شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے۔ اب یہ جو شخص، میں بھی اگر نعوذ باللہ یہ جملہ بولوں گا نا
تو آپ مجھے کہو گے چل بھاگ یہاں سے، ہم تجھے نہیں مانتے، تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے مصیبت. مجھے بھی آپ 100 باتیں سناؤ گے. آپ کہو گے ہم تو رسول اللہ کا ادب سیکھنے اور سکھانے والے لوگ ہیں، مجھے بھگا دو گے. اب جو 2-4 میرے ساتھ جڑ جائیں گے وہ ایک جماعت بن جائے گی، اور باقی سارے جو کہیں گے ہٹ یہ کتنا گندا قول تو نے کیا ہے، وہ ایک جماعت بن جائے گی. اس بنیاد پر جماعتیں وجود میں آ چکی ہیں. ایک اور مثال دیکھ لو، ہم سب مسلمان کہنے والے ہیں، ہمارے آقا آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. ایک تیسرا بندہ آواز اٹھائے نہیں جی ایک اور بھی نبی ہے، اب ہم سارے کیا کہیں گے؟ دفع ہو جا، ہٹ، تو پتہ نہیں کون مردود ہے، ہمارا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کے 2-4 ماننے والے اکٹھے ہو گئے، ایک جماعت بن گئی. اور جو ہم ہیں، ہم تو ویسے بھی ایک جماعت ہیں ہی ہیں. یہ بنیاد ہوتی ہے، پبلک کو پتہ نہیں ہوتی، لیکن پیچھے بہت گھنونے جملے ہوتے ہیں جو ایک مخصوص فرقہ بول دیتا ہے تو دوسرے فرقے والے سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ بولو وگرنہ ایمان ختم ہو جائے گا. وہ نہ مانے تو ہمیشہ وہی رہیں گے. ہم بھی ظاہر ہے کہ ان کا یہ غلط قول نہیں مان سکتے. ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے؟ ہم کیسے یہ بات تسلیم کر لیں؟ زندگی بھی بیت جائے تو ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خیر، اس وقت میرا عنوان پاکستان میں چلنے والے مختلف فرقے نہیں ہے. میں نے تو آپ کو ایک اشارہ دیا کہ کسی کے ساتھ ہمارا اختلاف یوں ہو جاتا ہے، وہ صحابہ کو گالیاں نکال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نامیاں صحابہ میں سے کوئی بھی گالی کا حقدار نہیں ہے، وہ تو اللہ کی رحمتوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. اچھا، جو گالیاں دیتا رہے گا ہمارا اس سے مسلسل اختلاف رہے گا. کوئی شخص، ایسی جماعتیں بھی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو برا کہتی ہیں. مثلا ان کا یہ جملہ کہ یزید امیر المؤمنین تھا اور امام حسین جو ہے وہ باغی تھے. اب یہ جملہ ایمان والوں کے لیے کم از کم قابل برداشت نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی رائے رکھنے والے ایک الگ جماعت ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں میاں ہم یہ غلط جملہ نہیں بول سکتے. الغرض یہ کمال اللہ تعالی نے صرف اہل سنت کو عطا کیا ہے. یہ اللہ کی شان میں بھی کوئی غلط لفظ نہیں بول سکتے اور نہ بولتے ہیں، ڈر لگ جاتا ہے انہیں. رسول اللہ کی شان میں بھی یہ کوئی غلط جملہ بولنا ہی نہیں چاہتے. حضور کے صحابہ کے متعلق بھی یہ مکمل ادب کا لحاظ رکھتے ہیں. حضور کی آل کے متعلق بھی یہ مکمل ادب کا لحاظ رکھتے ہیں. یہاں سے یہ گروہ بندیاں ہو جاتی ہیں. ایک بندہ خود، اب دیکھو وہ جو صاحب تھے پشاور، میں کتابیں خریدنے کے لیے گیا تو ایک کتاب چھپی ہوئی تھی جس کا ٹائٹل کیا تھا، اللہ نظام کائنات چلا چلا کر تھک چکا ہے. اب یہ دیکھو نا یہ کیا ہے. تو کیا ہم مان جائیں؟ ہم اتنے ہی ڈھیلے مسلمان ہیں یار، ہمارے اللہ کو کوئی کچھ بھی کہہ کر چلتا بنے، ہم چپ کر جائیں؟ ایسا نہیں نہ ہو سکتا. تو میں آپ بھی کہو گے ہٹ میاں ہم تیری بات نہیں ماننے کے لیے تیار. تو ہم نے بالکل ٹھیک کیا، اپنے اللہ کے خلاف کوئی غلط جملہ ہم نہیں سننا چاہتے. تو ہم ایک جماعت بن گئے، اور جو یہ جملہ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، وہ ایک جماعت بن گئے، وہ ایک فرقہ باقاعدہ بن گئے. نعوذ باللہ العزیز. یہ ایک اشارہ تھا. یہ گروہ بندیاں کیوں آخر ہو جاتی ہیں، یہ فرقہ واریت آخر کیوں ہو جاتی ہے؟ تو وگرنہ یہ باتیں ساری کتنی ٹھیک ہیں. اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے. رسول ایک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. قرآن ایک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. کعبۃ اللہ ایک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. 5 نمازیں ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ لوگ بولتے ہیں جب اللہ ایک رسول ایک تو اختلاف کیوں ہو گیا؟ وجہ پیچھے یہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی جماعت کوئی ایسا پلید سا جملہ بول دیتی ہے کہ یہ سارے ایک ہیں، اس کے باوجود ہمیں دکھ لگتا ہے. ہم کہتے ہیں میاں ہٹو، ہمارا کم از کم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب آگے میں بڑھنا چاہوں گا کیونکہ کفر کے لیے مختلف جہتیں ہیں. میں اس نشست میں آپ کو اشارے میں چند جملے بتا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب میں اپنے ماحول میں آنا چاہوں گا. چلے ماحول میں آنے سے پہلے ایک اور بنیادی عقیدہ ہے جس میں اگر ڈگمگاہٹ ہو گئی تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. مثلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو بزرگ، انہیں شریعت میں کہا جاتا ہے شیخین، یعنی یہ بھی شیخ معظم، یہ بھی شیخ معظم، ان دونوں ہستیوں کو شیخین کہا جاتا ہے۔ تو شیخین کی شان میں جو تبرہ بازی کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، انہیں ڈاکو اور لٹیرا اور غاصب کہتا ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کی شانوں میں قرآن کی آیتیں اتری ہوئی ہیں، تو اللہ جن کی شان میں آیتیں اتارے تو بندہ اسے ڈاکو کہے، بندہ اسے لٹیرا کہے، بندہ اسے غاصب کہے، یہ تو صاف صاف لگتا ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تجھے پتہ ہی نہیں چلا، ایک ڈاکو کی تو شان میں آیتیں نازل کر رہا ہے، یہ تو گویا بندہ کہہ رہا ہے ایک لٹیرے کی شان میں تو آیتیں نازل کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اہل سنت والجماعت شیخین کی شان کو لاکھوں سلام عقیدت پیش کرنے والے ہیں، بلکہ شیخین تو کیا حضور کے ہر صحابی کو احترام دینے والے ہیں۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ خاص کر کے کچھ ایسے طبقہ فکر رکھنے والے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے کیا کہا، انہوں نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ انہوں نے زنا کیا تھا، اور یہ 18ویں سپارے میں یہ بات موجود ہے۔ کچھ منافقین مدینہ نے حضرت ام المؤمنین کی شان میں یہ جملہ بول دیا کہ انہوں نے زنا کیا۔ اچھا جی، پھر 18 آیتیں نازل ہوئیں جس میں یہ کہا گیا کہ یہ تہمت لگانے والے جھوٹے ہیں، حضور کا خاندان صاف ستھرا ہے۔ 18 آیتیں نازل ہوئیں۔ اب اس کے باوجود آج تک لوگ اس بات کو آگے چلا رہے ہیں۔ وہ حضرت ام المؤمنین کا اسم گرامی اپنے فرشوں میں کڑھائی کرواتے ہیں تاکہ چلیں تو پاؤں اوپر آئیں۔ حضرت عائشہ کا نام وہ اپنی کتیوں کا نام رکھتے ہیں۔ یہ یہاں تک بغض باطنی ان کا آگے بڑا ہوا ہے۔ اور آپ کہیں سوچو کہ یہ کون لوگ ہیں، میں اتنا ہی کہوں گا اہل تشیع کے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، شیعہ کے ہاں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، نشاندہی میں نے اشارتاً آپ کو کر دی۔ تو جس کا یہ نظریہ ہوگا، ظاہر ہے کہ اس نے اللہ کی 18 آیتوں کا انکار کیا ہے، لہٰذا اس کا اسلام سے کیا تعلق ہوگا۔ اب جب کہ یہ بات چلی ہوئی ہے تو اس لیے میں ساری باتیں تقریباً آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں۔ اب آ جائیے اپنی گلیوں میں، محلوں میں، اپنے گھروں میں ایسے جملے جو ہم بول دیتے ہیں اور ان کے بولنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، دھیان سے سن لینا۔ جو لکھا ہوا ہے میں تو پڑھ کر آپ کے سامنے وہی بیان کرنے والا ہوں۔ کئی بار میں کہہ چکا میں میاں عالم نہیں ہوں، ادھر سے کتاب پڑھ لیتا ہوں، 2-4 باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں، میری کوئی تحقیق ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ساری تحقیقات کتابوں کے اندر محفوظ ہو چکی ہے، میں تو وہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ لہذا جو بات بھی آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ کتاب خود اٹھا کر وہاں سے پڑھیں، مت فوراً بات مان جاؤ میری، مت فوراً بات مان جاؤ کسی بھی عالم کی، لیکن دین تو ظاہر ہے کتابوں میں محفوظ ہو چکا ہے، تو کتابیں اٹھا کر خود بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی نشست میں کہا تھا یہ سارے حوالہ جات فتاوی عالمگیری کے ہیں، فتاوی شامی کے ہیں، قاضی خان کے ہیں، فتاوی خانیہ کے ہیں، لیکن اردو زبان میں پڑھنا چاہو تو میں کتاب دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ بہار شریعت نام کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، حصہ نمبر 9 ہے، تو یہ ساری باتیں وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ آئیے ماحولیاتی جملے آپ کو میں بتاؤں۔ کسی شخص نے دوسرے سے کہا نماز پڑھو، ذرا گھروں کی باتیں ہم کر لیں، کہاں کہاں بندہ ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ کسی صاحب نے دوسرے سے کہا نماز پڑھو، اس نے کہا پڑھتا تو ہوں مگر نتیجہ کچھ نہیں ہے، یہ بندہ اسلام سے فارغ ہو گیا۔ اس نے کہا نماز پڑھو، دوسرے جملہ نمبر 2 آ گیا، جملہ نمبر 2، تو دوسرے بندے نے جواب میں کہا تم نے بھی پڑھی ہے نا، کیا فائدہ ہوا ہے؟ یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ جملہ نمبر 3،
ایک صاحب نے کہا نماز پڑھو، دوسرے کو دعوت دی، وہ کہتا ہے نماز پڑھ کے کیا کروں گا، جس کے لیے پڑھنی وہ تو مر گئے، باپ مر گیا، ماں مر گئی، اب نماز پڑھ کے کیا کروں گا؟ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ جملہ نمبر 4، ایک صاحب نے کہا میاں نماز پڑھو، اس نے جواباً کہا بہت پڑھ لی، اب دل گھبراتا ہے، اب نہیں، بس بڑا ہو گیا، بہت پڑھ لی ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ ایک صاحب نے کہا میاں نماز پڑھو، جملہ نمبر 5، اس نے جواب میں کہا یار پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہی ہے، پڑھنے والوں نے کون سے تیر مار لیے ہیں جو ہم نہیں مار سکیں گے، پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ تو اس نے یہ جملہ بولا۔ ان سب جملوں میں نماز کا انکار پایا جاتا ہے، نماز کی توہین پائی جاتی ہے۔ تو نماز کا انکار اصل میں قرآن کا انکار ہے۔ یہ جملے کفر کیوں بن جاتے ہیں؟ بندہ تو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، تو پھر کافر کیسے ہو جاتا ہے؟ اصل میں نماز کا انکار کرنے سے قرآن کی آیتوں کا انکار ہو جاتا ہے، اور سب مسلمانوں کے نزدیک قرآن پاک کا انکار کفر ہوتا ہے، اس لیے شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک شخص صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے، دھیان سے سن لیجئے، ایک شخص صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے، بعد میں نہیں پڑھتا، اور کہتا ہے یہی بہت ہے، بس پوری بات سن کر جانا۔ رمضان میں پڑھتا ہے، پورا سال نہیں پڑھتا، یا تو اقرار کرے مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اقرار کرے نا، چلو پھر کافر نہیں ہوتا۔ وہ پڑھتا بھی رمضان میں ہے، رمضان کے بعد نہیں پڑھتا، اوپر سے سینہ زوری کرتا ہے، کہتا ہے بس اتنی کافی ہے، تو 11 مہینے کی نمازوں کا انکار کر دیا۔ یا تو نہیں پڑھتا تو اپنے آپ کو مجرم سمجھے نا، وہ سمجھے کہ بات ہے، نماز ہے صحیح، لیکن میں مجرم ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، چلو اب تو گناہ بنتا ہے، کفر نہیں بنتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ بس مہینہ پڑھ لی کافی ہے، باقی 11 مہینوں کی نمازوں کا انکار کرتا ہے، تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں اس جملے پر میں رکنا چاہتا ہوں، آپ کہیں مغالطے میں نہ پڑ جانا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جس نے رمضان میں نماز پڑھی باقی 11 مہینے نہیں پڑھی وہ کافر، میں نے یہ نہیں کہا۔ میں نے یہ کہا ہے جس نے رمضان میں پڑھی باقی 11 مہینے نہ پڑھی اور کہتا ہے کہ بس وہ رمضان والی کافی ہے، بس بہت ہو گئی ہے، ساتھ یہ بات کہتا ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک اور جملہ بتاؤں ہمارے ماحول میں چلنے والا۔ ایک بندہ بوڑھا شخص، بیمار شخص، بہت بوڑھا ہو گیا یا بہت بیمار ہو گیا، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اسے اب مر جانا چاہیے۔ بعض حالات ہوتے ہیں ایسے کہ گھر والے بھی کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ تکلیف اس کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو اسے واپس ہی بلا لے اپنے پاس، یہ بعض اوقات ہم سوچ لیتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ بیمار ہو گیا یا بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تو گھر والے اب یوں کہیں، سن لینا، گھر والے اب یوں کہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ بھول گیا ہے اسے مارنا، یہ جملہ کہہ دیں، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مارنا بھول گیا ہے، یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوگی؟ میں اشارہ بھی ساتھ دے دوں، وجہ کیا ہوگی؟ اس نے اللہ کی ذات میں ایک عیب لگا دیا۔ کون سا عیب؟ بھولنے والا۔ لگتا ہے اللہ اسے بھول گیا ہے، اور اللہ کی ذات ہر عیب